قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں نشانی نمبر 23، 24 اور 25 کو دیکھیں گے۔ تجارت کا پھیلنا، خاوند کی تجارت میں عورت کی شراکت اور بعض تجار کا مارکیٹ پر قبضہ۔ تو تجارت کا جو کام ہے بہت ہی آسان ہو جائے گا اور اکثر لوگ اس پیشے کو اختیار کر لیں گے کہ شوہر اور بیوی بھی آپس میں مل کر تجارت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کی تجارت میں مددگار بنے گی، قطع رحمی کی جائے گی، یعنی کہ رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور قلمی تحریریں جو ہیں ان کا دورہ ہوگا، یعنی کہ لوگ بہت زیادہ قلم کے ذریعے اپنا نالج جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ حضرت عمر بن طغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال کی بہت کثرت ہو جائے گی، تجارت عام ہو جائے گی، جہالت کا دورہ ہوگا، اور ایک آدمی مال فروخت کرے گا مگر کہے گا کہ ٹھہرو میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں، اور پھر ایک بڑی آبادی میں لکھنے والے کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، کاتب کو تلاش کیا جائے گا مگر وہ نہیں مل سکے گا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ کہے گا کہ ٹھہرو میں بنو فلاں کے تاجر سے مشورہ لینے دو مجھے، اور ایک بہت بڑی آبادی کے اندر کوئی بھی لکھنے والا نہیں ہوگا، تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہوگا کہ غالباً جو بڑے تاجر ہوں گے، جو رأس المال یعنی کہ اصل جو مال ہوگا اس کے مالک ہوں گے، یا پھر کوئی ایجنٹ ہوں گے کہ جن پر سامان کی درآمد و برآمد کے لیے انحصار کیا جائے گا، یعنی کہ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، انہی کا بازاروں پر کنٹرول ہوگا۔ درآمد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مال جو ہم دوسرے ملک سے حاصل کرتے ہیں، اور برآمد جو ہم ان کو بھیجتے ہیں، یعنی انہی کی مرضی سے نرخ جو ہیں مقرر ہوں گے، یعنی بھاؤ۔ تو جو بھی کسی چیز کا ریٹ ہوتا ہے اس کو نرخ کہتے ہیں۔ تو چھوٹے تاجر جو ہیں وہ بڑوں کی مرضی کے بغیر کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے، یا پھر اس کا یہ ہوگا کہ سودا کرتے وقت بیع کے انعقاد، یعنی بیع کو منعقد کرنے کے لیے، بیع جو ہوتا ہے ایک یہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو خریدنے پر بھی بولا جاتا ہے اور بیچنے پر بھی بولا جاتا ہے، تو اس کو منعقد کرنے کے لیے کسی دوسرے تاجر کی رضامندی مشروط ہوگی، یعنی کہ شرط ہوگی، وہ راضی ہوگا تو آپ یہ سیل کر سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک بڑی آبادی میں ایک بھی لکھنے والا نہیں ہوگا، حالانکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کے قریب لکھنا عام ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں سے لکھنا جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور جدید آلات کتابت جو ہیں وہ عام ہو جائیں گے، جیسے کہ کمپیوٹر، موبائل کے ایسی چیزیں کہ آپ بولیں گے تو تحریر لکھ کر باہر آ جائے گی، اور اسی طرح کے دیگر الیکٹرک جو آلات ہیں ان کی کثرت ہو جائے گی کہ ایسی نسل آئے گی کہ جو ہاتھوں سے لکھنا جانتی ہی نہیں ہوگی، یا پھر لکھنا تو جانتی ہوگی مگر ان کی لکھائی اچھی نہیں ہوگی، یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کاتب سے مراد کہ ایسا شخص ہے جو تجارت کا معاہدہ لکھ سکے، اور جسے خرید و فروخت کے قوانین اور احکام کا ٹھیک سے علم ہو، اور وہ لوگوں کے درمیان ان تجارتی معاملات کو بغیر کسی معاوضے کے لکھ سکے۔ تو اور اس کے بعد پھر اب نشانی نمبر 26 ہے کہ جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں اپنی شہادت میں غلط بیانی سے کام لے، مثلا یہ گواہی دے کہ میں فلاں شخص کا فلاں شخص کے حق پر ہے، اور یہ گواہی وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے یا بہتان باندھے، اور یہ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرائی، تو صحابہ نے عرض کی کہ ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، تو اور پھر آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، مگر اگلی بات کی اہمیت کے پیش نظر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا خبردار، جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ بات عام ہے، آپ دیکھ لیں کہ دو بچے اگر گلی میں، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو مائیں کیا کرتی ہیں، گھر میں ہوتی ہیں، ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ غلطی کس کی ہے، اور وہ آ کر اپنے بچے کی گواہی دینا شروع ہو جاتی کہ میرا بچہ صحیح ہے۔ تو جھوٹی گواہی صرف قاضی اور حاکم کے سامنے ہی نہیں ہوتی، روبرو کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے، بلکہ یہ زندگی کے تمام معاملات جو ہیں ان کو محیط ہے۔ محیط کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، یعنی کہ زندگی کے ہر معاملے میں، لوگوں کے آپس کے روزمرہ کے معاملات میں غلط شہادت دینا، کمپنیوں میں، اداروں میں، کمپنیوں کے مالک کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ملازم جھوٹ بولتے ہیں، مدارس میں بعض دفعہ اساتذہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، طالب علم بھی جھوٹ بولتے ہیں، بچے اپنے والدین اور والدین اپنے بچوں کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یعنی اس چیز کی اب بھرمار ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم یا غلط بیانی کے ذریعے سے دوسروں کا حق مارنے سے بہت ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلم بھائی کا مال ہڑپ کرے گا تو وہ کل اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 کی تلاوت فرمائی کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر خرید و فروخت کرتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ تو ان سے کوئی کلام کرے گا، نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، ان کے لیے نہایت تکلیف دہ عذاب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلمان بھائی کا حق مارا، اللہ نے اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دی۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ کوئی معمولی چیز ہو تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ پیلو کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد ہے قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی نشانی ہے کہ سچی گواہی کو چھپانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اب ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اور مظلوم کا حق یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسے اس کا حق دلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سچی گواہی چھپانے کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 میں، اور سچی گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپائے گا وہ گناہ گار دل والا ہوگا۔ تو اب قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ لوگ ایک دوسرے کا حق ماریں گے، اور حقیقت حال کا علم رکھتے ہوں گے تو وہ پھر بھی خاموش رہیں گے، اور طاقت کے باوجود سچی گواہی دینے سے گریز کریں گے، اور وہ اپنے ذاتی مفادات کو گواہی دینے پر مقدم رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سچی گواہی کو چھپایا جائے گا۔ اس کے بعد نشانی نمبر 28 ہے کہ جہالت کا چارسو پھیل جانا، یعنی کہ ہر طرف جہالت پھیل جائے گی اور ہر طرف جہالت جو ہے عام ہو جائے گی، جبکہ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بنا پر فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہ اے میرے نبی اللہ سے دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھتے بھی رہے اور لوگوں کو سکھاتے بھی رہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دو گروہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک گروپ جو تھا اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول تھا، اور دوسرا درس و تدریس میں مشغول تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی، دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گروپ کے پاس جا کر بیٹھے جو درس و تدریس میں علم سیکھنے اور سکھانے میں مشغول تھا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم کی 1000 عابدوں پر فضیلت ہے، یعنی کہ ایک طرف ایک عالم اور دوسری طرف 1000 عبادت کرنے والے لوگ ہوں، وہ ان سے افضل ہے۔ لیکن وہ عالم جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کو سمجھتا ہو اور ان پر عمل کرتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہالت کی مذمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اکھڑ مزاج، سخت طبیعت، بہت پیٹو، بازاروں اور گلیوں میں شور شرابہ کرنے والے، رات کو مرد کی طرح محو خواب رہنے والے اور دن میں گدھے کی طرح دنیا کے کاموں میں جٹے رہنے والے، امور دنیا سے جو مطلب واقفیت رکھنے والے مگر امور آخرت سے جاہل شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے ایام آئیں گے کہ علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا اور جہالت ہر طرف پھیل جائے گی۔ یعنی کہ علم یوں نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے مٹا دیا جائے گا، بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ جب علماء اس دنیا میں چلے جائیں گے اس دنیا سے، تو پھر علم بھی اس دنیا سے چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی نہیں جانے گا کہ نماز، روزہ، صدقہ اور عبادت کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامات قیامت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ تو آج دیکھیں کہ بہت کم ایسا ہے کہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو آج نماز کی رکعت کا بھی صحیح سے نہیں پتہ کہ کتنی ہیں اور عبادات کیا کیا ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانی بتائی تھی کہ جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ تو اگر ہم آج مسلم ممالک کے حالات پر غور کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے کاموں کے اندر امور معاش اور اپنے فوائد کے بارے میں تو ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ یعنی یہ پتہ ہے کہ کمپیوٹر کیسے چلانا ہے، موبائل کیسے چلانا ہے، کہ اور گاڑی کون سی اچھی ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہمارا اسلام ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، کہ ہماری عبادات کیسی ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ سے سوال کریں کہ اللہ صمد کے کیا معنی ہیں تو صحابی کسے کہتے ہیں، اسی طرح کا مطلب کوئی بھی سوال پوچھا جائے گا تو ان کے دل و دماغ جو ہے ان معلومات سے یکسر خالی ہوں گے۔ جہالت جو ہے ہر جگہ ڈیرا ڈال دے گی۔ تو یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ خدا را اپنے اولادوں کو دین سکھائیے۔ دنیا کی ساری ڈگریاں اور سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، جو چیز ہمارے ساتھ جائے گی وہ دین ہے۔ جس چیز کا آپ کو فائدہ ہوگا، ہماری اولادوں کو فائدہ ہوگا، وہ دین ہے۔ اب لوگوں کی اکثریت کو طلاق کے، نکاح کے، خرید و فروخت کے اور عبادات کے احکام و مسائل کا کچھ علم نہیں ہے، حالانکہ انہیں اس علم کی شدید جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو دینی کتب جو ہیں ان کے عدم مطالعے کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔